السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی جالوت اور طالوت۔ بچوں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے تھے۔ بچوں، پھر آپ نے تورات کی تعلیم بنی اسرائیل کو دی، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما گئے۔ دوسرے انبیاء کرام آتے رہے، بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، نبیوں کی اطاعت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت بادشاہ جالوت کو حاکم بنا دیا، جس نے بنی اسرائیل کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ یہ جالوت بادشاہ تھا کون؟ بچوں، یہ ایک کافر تھا اور فرعون کی طرح ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بھی بنی اسرائیل پر ویسے ہی ظلم و ستم شروع کر دیے جیسے فرعون بنی اسرائیل پر کیا کرتا تھا۔ بچوں، بنی اسرائیل اس کے ظلم و ستم پر ہمیشہ کڑتے رہتے اور دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کسی نبی کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی اور اپنے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کو ان میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ ایک دن بنی اسرائیل سیدنا شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے شموئیل، آپ کو تو معلوم ہے دشمن نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے اور ہم پر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر ایسا بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی قیادت میں ہم جالوت سے مقابلہ کر سکیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر تم نے جہاد نہ کیا تو پھر؟ تو بچوں، بنی اسرائیل نے فوراً کہا کہ حضرت، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ہر حال میں کفار سے لڑیں گے، اور بھلا ہم کیوں نہ لڑیں ان ظالموں سے جنہوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا اور ہمارے بچوں کو بھی ہم سے دور کر دیا ہے۔ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اگلے دن آنے کا کہا۔ دوسرے دن بنی اسرائیل سیدنا شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب تو یہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے، اے شموئیل علیہ السلام، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو غریب آدمی ہے، ہم اسے کیسے بادشاہ مانیں گے؟ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ منتخب کیا ہے۔ بچوں، یہ طالوت کون تھا؟ بیٹا، یہ طالوت ایک غریب آدمی تھا، مگر طاقت، علم اور عقل میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر تھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بہادر اور جنگجو تھا، جنگ لڑنا جانتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل اڑ گئے اور ضد کرنے لگے کہ بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھے تو ہم ہی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا تعلق قوم کے سرداروں میں ہوتا ہے، لہذا بادشاہ تو ہمیں ہونا چاہیے۔ بچوں، بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے حجت بہت کیا کرتے تھے، کہنے لگے، طالوت کو ہم بادشاہ اس وقت مانیں گے جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا، بات ختم ہو گئی، مگر یہ لوگ ایسے ہی تھے، ضد، سرکشی ان کی عادت بن چکی تھی۔ تو بچوں، سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ مقدس اور متبرک صندوق واپس بھیج دے گا جس کی برکت سے تم لوگوں کو جنگوں میں فتح ملتی ہے اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ صندوق کیسا تھا؟ یہ صندوق متبرک اور مقدس تھا۔ صندوق تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بچوں، یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس صندوق کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات، ان کے مکانات کی بھی تصاویر تھیں، اور اس صندوق کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدے کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام کے پاس منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور آپ اس میں اپنا خاص سامان بھی رکھا کرتے تھے۔ اس میں تورات شریف کی تختیاں بھی موجود تھیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنے کپڑے اور نالین مبارک رکھا کرتے تھے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا بھی اسی صندوق میں موجود تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگوں میں اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ صندوق اس وقت سے بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا، لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ایک اور ظالم قوم عمالقہ ان پر مسلط ہو گئی۔ قوم عمالقہ ان پر جب مسلط ہوئی تو وہ بنی اسرائیل سے یہ تابوت چھین کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جب بنی اسرائیل نے سنا کہ ہم کو یہ صندوق واپس مل جائے گا تو خوش ہو گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم دوبارہ فاتح ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، بلکہ پیاروں کی استعمال کی ہوئی چیزوں کی برکت سے بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ خیر، تو بنی اسرائیل بڑی بے صبری سے اس صندوق کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ وہ صندوق اٹھا کر لے آئے، لیکن انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اور اس کو کوڑے میں ڈال دیا۔ اس بے حرمتی کی سزا ان کو یہ ملی کہ جو کوئی بھی اس پر کوڑا پھینکتا یا کسی بھی طرح اس کی بے حرمتی کرتا، وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح قوم عمالقہ کی 5 بستیاں تباہ ہو گئیں۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مصیبتیں اس تابوت کی وجہ سے ان پر آ رہی ہیں۔ لہٰذا بچوں، انہوں نے اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف اس بیل گاڑی کو ہانک دیا۔ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے طالوت کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور ان سب نے طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ پھر طالوت نے جالوت سے مقابلے کیے۔ مقابلے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور یہ اعلان کرایا کہ میرے ساتھ صرف نوجوان جائیں گے، بوڑھے حضرات اور وہ لوگ جو تجارتی کاموں میں مصروف ہوں یا مکانات وغیرہ کی تعمیر کر رہے ہوں، وہ میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ جائیں۔ تو بچوں، چنانچہ آپ نے صرف ایسے ہی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا جو فارغ البال ہوں، تاکہ جہاد میں ثابت قدم رہ سکیں۔ جب یہ لشکر جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا تو سخت گرمیوں کے دن تھے۔ طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، لہٰذا جب وہ نہر پر پہنچے تو صرف 1 چلو پانی پئیں، اس سے زیادہ نہ پئیں۔ اب جب بنی اسرائیل اس نہر کے کنارے پہنچے تو سوائے چند افراد کے سب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اور ہوا یہ کہ جنہوں نے 1 چلو پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا ان کی پیاس ختم نہیں ہوئی، ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، پیٹ پھول گئے، اور یہ لوگ وہیں رہ گئے یا پھر واپس لوٹ گئے۔ خیر، جب یہ چند لوگ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا جالوت کے مقابلے پر میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت کی فوج بہت بڑی ہے اور ہم تو گنتی کے چند لوگ ہیں۔ قرآن نے بچوں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ بچوں، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو بولا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ مگر وہ جو 1 چلو اپنے ہاتھ سے لے تو سب نے اس سے پیا، مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے جو مسلمان نہر کے پار گئے تو بولے، ہم میں آج طاقت نہیں۔ جالوت اور جو اس کے لشکر تھے وہ بولے، جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ان کے نیک لوگوں نے کہا کہ اصل بات اللہ کی مدد ہے، وہ جس گروہ کے ساتھ ہو وہ اگرچہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، مگر کامیاب اور فاتح وہی رہتا ہے جس کے ساتھ
اللہ کی مدد ہو۔ تو بچوں، اب یہ باطل قوت سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، کافروں پر ہمیں غلبہ دے دے۔ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ جالوت نے آ کر للکارا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تو بچوں، جالوت کی کرخ اور بھدی آواز سن کر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ جالوت بڑا سخت اور جابر تھا، اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں کو بھگا دیتا تھا۔ جب طالوت نے جالوت کی للکار کو سنا تو کہا، کون ہے جو جالوت کو قتل کرے؟ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ سب خاموش رہے، لیکن ایک نوجوان جن کا نام داؤد تھا، اور آپ ابھی کم سے نہیں تھے، آپ لشکر کی صفوں سے باہر نکل کر آ گئے۔ طالوت نے آپ کو گھوڑا دیا اور زرہ پہنائی اور ہتھیار دے کر روانہ کیا۔ آپ تھوڑی دور گئے اور واپس لوٹ آئے اور طالوت کے دیے ہوئے ہتھیار واپس کر دیے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، مجھے ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے! جالوت نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو واپس جاتے دیکھا تو اپنے لشکریوں سے کہنے لگا کہ یہ مجھ سے ڈر گیا ہے، دیکھا میری کتنی ہیبت ہے۔ دوسری طرف سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنا گوپن ہاتھ میں لیا اور جالوت کے مقابلے پر آ گئے۔ اب یہ گوپن کیا ہوتا ہے؟ یہ گوپن بچوں غلیل ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں پتھر رکھ کر گھماتے ہیں اور دشمن پر پھینک دیتے ہیں، اور آپ کو گوپن چلانے میں مہارت حاصل تھی۔ خیر، داؤد علیہ السلام نے اپنا گوپن لیا اور جالوت کے مقابلے پر نکل آئے۔ راستے میں 3 پتھروں نے آپ کو آواز دی کہ ہمیں اٹھا لو، جالوت کی موت ہم ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی مدد ہے بچوں۔ جالوت نے دیکھا کہ یہ بچہ تو ہتھیار بھی اتار کر آ گیا اور گھوڑا بھی چھوڑ دیا ہے، اس نے زرہ بھی اتار رکھی ہے۔ جالوت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے بچے چلا جا، یہ میدان جنگ ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں کہ جہاں تم کھیلنے آ گئے ہو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اگرچہ کم سن تھے لیکن جرت اور بہادری بہت تھی۔ کہنے لگا، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، مقابلہ کروں گا۔ جالوت پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تم ہاتھ میں 3 پتھر لیے ایسے آ رہے ہو جیسے کسی کتے کو مارنے کے لیے آ رہے ہو۔ یہ میدان جنگ ہے، یہاں تلوار کا کام ہے، تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ آپ نے کہا، جالوت زیادہ باتیں نہ کر، تو کتے سے بھی بدترین ہے اور عنقریب تیرا گوشت چیل کوے کھائیں گے۔ جالوت نے جب داؤد علیہ السلام کی بہادری اور جرت دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیری کمسنی پر ترس آتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، باتیں کرنے کے بجائے مقابلے پر آ، میں تجھ پر وار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے نا، کتنا یقین اللہ کی ذات پر۔ پھر اللہ نے بھی کیسے حوصلہ بڑھایا اور کیسے مدد کی، اور کہتے ہیں کہ میرے مقابلے پر آؤ اور سنبھال میرے وار کو۔ جالوت یہ سن کر غصے میں آ گیا اور تلوار لے کر آپ پر حملے کے لیے دوڑا۔ آپ نے اپنے گوپن میں ایک پتھر رکھ کر جو اسے مارا تو پتھر سیدھا جالوت کے سینے میں جا لگا اور اس کے سینے کو پھاڑتے ہوئے پیچھے اس کے 3 سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب جالوت کے لشکر نے دیکھا کہ جالوت مر گیا ہے تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جالوت کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور طالوت کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ اس کے بعد طالوت نے لشکر کو حکم دیا کہ جالوت کے لشکر کو قتل کر ڈالو، لہٰذا جالوت کے لشکر کا قتل عام ہونے لگا اور یہ کافر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے لشکر کو فتح عطا کی اور طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی سیدنا داؤد علیہ السلام سے کر دی اور اپنی آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دی۔ کچھ ہی عرصے میں بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ کی حکمت عملی اور حکومت چلانے سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور بچوں، طالوت کی موت کے بعد آپ ساری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اب کہانی ختم۔